ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأصابتكم مصیبة الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارشاد مبارک فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک ارشاد میں موت کو مصیبت فرمایا ہے. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے. موت کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ موت مکمل ختم ہونے کا نام نہیں ہے، کہ انسان بالکل ختم ہو جائے، اس چیز کا نام موت نہیں ہے. موت بدن سے روح کے تعلق کے ختم ہو جانے کا نام ہے. یعنی انسان کے بدن میں جب تک روح ہے زندگی ہے، اور جب اسی بدن سے روح کا تعلق ختم ہو جائے تو موت ہے. گویا کہ ایک پردہ ہے موت جو روح اور بدن کے درمیان میں ہے. جب یہی پردہ ہٹ جائے، جب تک یہ پردہ ہے موت روح اور بدن کے درمیان تو زندگی ہے، اور جب یہی پردہ روح اور بدن کے درمیان سے ہٹ جائے تو پھر موت ہے. گویا ایک گھر سے نکل کر کے بندہ دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے. بہت سارے حضرات کفر دنیا میں اس لیے بھی کر بیٹھے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، مرنے کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا، جو چاہو کر لو. تو موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت روح کا بدن سے تعلق ختم ہو جانے کا نام ہے. باقی جزا اور سزا کا معاملہ ہوتا ہے. بندے نے اگر نیکیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے، گناہ کیے ہوں گے تو اس کی سزا بھی وہ پاتا ہے. ہمارے علماء اس حوالے سے کہ قرآن کی اس آیت میں موت کو کہا گیا ہے بہت بڑی مصیبت ہے، علماء فرماتے ہیں موت سے بھی بڑی مصیبت کیا ہے؟ موت سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت سے غافل ہو جائے. موت تو مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، ہر انسان کو لازمی ہے وہ، لیکن بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندہ موت سے غافل ہو جائے اور موت کی یاد سے منہ پھیر کر اس کی فکر کرنا چھوڑ دے، اس کے لیے عمل کرنا چھوڑ دے. جبکہ ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے، موت کے لیے عمل کرنا چاہیے. میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اگر تمہاری طرح
4 پیر والوں کو موت کا علم ہوتا، یعنی جتنا تمہیں موت کے بارے میں معلوم ہے، اگر 4 پیر والے جانوروں کو موت کا علم ہوتا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان 4 پیر والے جانوروں میں سے کسی کو موٹا نہیں پاتے، یعنی کسی کو موٹا ہونے کی حالت میں نہیں کھاتے تم، یعنی ان جانوروں پر موت کا اتنا خوف ہوتا اگر وہ تمہاری طرح موت کے بارے میں جان جاتے ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت کی سختی کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر موت کا ذکر کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ فرماتا ہے تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے۔ اور علامہ قرطبی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ چہروں اور پیٹھوں پر مار کس طرح کی ہوگی؟ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ فرشتے آگ کے کوڑوں سے ماریں گے اسے۔ اگر بندہ نیک ہوگا تب تو اس کے لیے بھلائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے نیکوں کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اگر نیک ہوگا تو اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس کے آگ کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ تو قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر موت کا بھی ذکر ہے، موت کی سختی کا بھی ذکر ہے، موت کی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا مومن اور کافر کی موت کی علامات کیا کیا ہیں۔ آج میں موت کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ موت کی تاریخ کی شروعات کیا ہے، یعنی موت کب سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے امام ترمذی نے نوادر الاصول کے اندر ایک روایت نقل کی ہے محمد بن منقدر سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا، یہ دنیا میں پہلا شخص فوت ہوا۔ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اے حوا تمہارے بیٹے کو موت نے آ لیا ہے۔ تو حضرت حوا بولی کہ موت کیا ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا بیٹا نہ کھائے گا نہ پیے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا نہ بیٹھ سکے گا، یہ ہے موت کا مطلب۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں سن کر کے رونے لگیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ رونا دھونا آپ پر اور آپ کی بیٹیوں پر ہے، آپ کے بیٹوں پر ہے، آپ کی اولادوں پر ہے، میں اور میرے بیٹے، یعنی آپ نے فرمایا حضرت حوا سے، جب حضرت حوا رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ رونا دھونا آپ پر اور آپ کی بیٹیوں پر ہے، میں اور میرے بیٹے اس رونے دھونے سے بری ہیں۔ اور عام طور سے آپ دیکھ لیں یہی وجہ ہے کہ مزارات پر عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے، قبروں پر عورتوں کو جانے سے، کہ وہاں جائیں گی رونا دھونا کریں گی، وہ یہی وجہ ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں انتقال کے وقت میں زیادہ تر رونے دھونے اور غم کا ماحول عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت حوا رونے لگیں تو آپ نے فرمایا یہ رونا دھونا آپ پر اور آپ کی بیٹیوں پر ہے، میں اور میرے بیٹے یعنی میری وہ اولادیں جو بیٹے ہیں اس رونے دھونے سے بری ہیں۔ آج بھی گھر کے اندر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسے عالم میں ان کو سنبھالنے کا کام بھی مردوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ موت کی تاریخ ہے، موت اتنی سخت ہے۔ اس حوالے سے حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا 3 ہی لوگ کر سکتے ہیں،
پہلا وہ شخص جو مرنے کے بعد کے حالات سے بے خبر ہے، جانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اگر وہ جان جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو وہ موت کی تمنا ہی نہیں کرے گا. فرمایا دوسرا وہ شخص جو اللہ کی مقررہ تقدیر سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو ہم پہ تقدیر مقرر کر دی ہے، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم ان سے بچنا چاہیں، تو جو اللہ کی مقررہ تقدیر سے فرار اختیار کرنا چاہے وہی موت کی تمنا کرے گا. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے. یہ بہت اہم ہے اور اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا اے موت کا فرشتہ، کیا تو نے کبھی دوست کو دوست کی روح قبض کرتے دیکھا ہے؟ یعنی اب اللہ نے بھیجا تھا روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت خلیل اللہ کے دوست ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں خلیل فرمایا اور خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست. تو حضرت ابراہیم نے کہا اے موت کا فرشتہ، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست کی روح کو قبض کرے؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا اے میرے مولا، خلیل نے تو اس طرح سے کہا، کیا کوئی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے؟ تو آخر میں تو رب کا خلیل ہوں، وہ کیسے میری روح قبض کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، تم جا کر کے ابراہیم سے کہو اے ابراہیم، کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کبھی کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ جب موت کا فرشتہ واپس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کیا اے ابراہیم، کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل، فوراً میری روح قبض کر لو، اس لیے کہ میں تو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں موت ایک پل ہے اور اسی پل کو پار کر کے دوست سے ملاقات کرتا ہے. بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا، اس سے ملنے کا اتنا خواہش مند ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور اس کی زندگی نیکیوں میں گزری ہو. اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی انتقال کرتا ہے تو وہ زبان حال سے کہتا ہے لیکن تم سن نہیں پاتے، وہ کہتا ہے جلدی مجھے میرے گھر کی طرف لے کر کے چلو، لیکن جب گنہگار ہوتا ہے تو وہ زبان اپنے حال سے کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کس گھر کی طرف لے کر کے جا رہے ہو. تو گویا جب بندہ نیک ہوتا ہے نا تو اپنے رب سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے. یہی تین لوگ تمنا کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کی سختی اتنی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے، چھلکی باہر ہو گئی، اسی طرح مومن کی جان ہے. اور کافر کی جان کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس طرح گدھے کی جان کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. اور فرمایا جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے زندگی کے اندر تو موت کے وقت جو مومن کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا موت کے وقت تکلیف کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ. اور جب کافر دنیا میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، آپ بارہا دیکھتے ہوں گے کہ بندہ کافر ہے لیکن کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، یہ بھی تو نیکی ہے نا، بھلائی ہے نا. یہ بھلے وہ کافر ہے لیکن نیکی تو ہے. تو فرمایا جب کافر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے اندر آسانی پیدا کر کے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے اس کو. اور جب مومن کوئی گناہ کر لیتا ہے اللہ موت کے وقت تکلیف دے کر کے اس کو دنیا میں ہی ختم فرما دیتا ہے. ایک بزرگ نے دیکھا کہ اسرائیل جنت سے تلی ہوئی مچھلی لے کر کے آ رہے ہیں. کہا کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا فلاں کافر مر رہا ہے اس کو کھلانے کے لیے. کہا کافر کو جنت کی مچھلی کھلانے؟ کہا اس نے نیکی کی تھی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے کر کے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ آخرت میں سوائے مومن کے کسی کے لیے کچھ تیار نہیں کیا گیا، سوائے مومن کے کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. آخرت کی راحتیں، آخرت کی آسائش
اور آخرت کے سارے آرام اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تیار کیا ہوا ہو. تو کافر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی دے کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بیان کیا کرو، کیونکہ ان میں عجب عجب باتیں ہوئی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے جو ہم کو مرنے کے بعد کے حالات بتائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے عمل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ ہمیں مرنے کے بعد کے حالات بتائے. فرماتے ہیں ایک کالا شخص ظاہر ہوا، اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے. اس نے کہا اے لوگو، تم نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ مجھ کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، لیکن موت کی تکلیف میں اب تک محسوس کر رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، مرنے کو 100 سال ہو گئے لیکن موت کی تکلیف وہ اب بھی محسوس کر رہا ہے. اس مردے نے کہا اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے پہلی والی حالت پر لوٹا دے. وہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہے، موت کی، اسی لیے قرآن میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے، موت کو سختی کہا گیا ہے. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا انسان جب موت کی تکلیف اور اس کی تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ موت کے وقت شدت کی تکلیف ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان موت کی تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے تو انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. جب وہ روح نکل رہی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا انسان کے اعضاء آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اور جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تم پر سلامتی ہو، تم مجھ سے اور میں تم سے قیامت تک کے لیے جدا ہو رہے ہیں. ہر اعضاء ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیونکہ اب اعضاء قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو جسم کے اعضاء تو سڑ گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. اس سے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر سورۃ مومنون کے اندر فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. زندگی کا ذکر کیا اللہ تبارک، کس طرح سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ہم نے نطفہ بنایا، پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر آگے اس کی ترکیب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی اور ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت تیار کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اللہ نے تم کو ایک اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو موت دے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. تو بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو ہماری روح جو ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے. یہ جو جسم ہے یہ جسم زمین میں دفن کیا جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے نا، اور اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے تو آپس میں جوڑ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ہم تم سے اور تم ہم سے قیامت تک کے لیے جدا ہو رہے ہیں. اس طرح اب آپ اندازہ لگائیں موت کے وقت میں کیا کیا ہوتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے موت کیا ہے اس کو پڑھو، اس کو جاننے کی کوشش کرو کہ موت کے وقت تمہارے اعضاء کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہارے جوڑوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، اب آپ اندازہ لگائیں دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، موت کی سختی کا اندازہ لگائیں. اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا؟ اے میرے خلیل، اے میرے دوست، تو نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا جیسے گرم سیخ جانتے ہیں نا، گرم سیخ گیلی اون میں، اون کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ بھیگا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی گرما گرم سیخ ڈال دیا جائے، اس گرم سیخ کو اگر آپ گرم اون میں ڈال کر کے نکالیں تو کیا حالت ہوگی؟
گرم اون کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے میرے دوست تو نے موت کو کیسا پایا؟ تو فرمایا میرے مولا ایسے پایا جیسے گرم سیخ گیلی اون میں ڈالی جائے اور اس کو کھینچا جائے، میں نے موت کو اس طرح سے پایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے دوست ہم نے تجھ پر تو موت کو آسان کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جس دوست پر اللہ نے موت کو آسان کر دیا ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے موت کو ایسے پایا جیسے گرم سیخ کو گیلی اون میں ڈال کر کے کھینچا جائے، اور اس وقت اس گرم سیخ کی وجہ سے جو گیلی اون کا حال ہوتا ہے یہی حال میں نے موت کے وقت میں محسوس کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دوست ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب اللہ کے پاس حاضر ہوئی تو اللہ نے پوچھا موسیٰ تو نے موت کو کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے میرے مولا میں نے موت کے وقت اپنے آپ کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو دیگچی میں چھوڑ دیا جائے، دیگچی ہو اور اس کے اندر پک رہا ہو گرم گرم اور اس میں کسی زندہ چڑیا کو چھوڑ دیا جائے۔ تو موسیٰ فرماتے ہیں میرے مولا جب کسی زندہ چڑیا کو دیگچی میں چھوڑ دیا جائے اب نہ وہ مرتی ہے کہ اس کو چھٹی مل جائے ختم ہو جائے ایک ہی بار میں، اور نہ رہائی ملتی ہے کہ اڑ جائے، میں نے اپنے آپ کو اسی طرح موت کے وقت میں پایا ہے۔ موت جلدی آ بھی نہیں رہی ہے کہ بندہ بالکل ختم ہو جائے، اور موت سے چھٹکارا بھی نہیں ہے کہ اسے رہائی مل جائے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا میں نے اپنے آپ کو ایسے پایا موت کے وقت جیسے زندہ بکرے کی کھال قصاب کے ہاتھ سے اتر رہی ہو، اس طرح میں نے موت کے وقت اپنے آپ کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے، اے حواریوں تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تم پر موت کی سختی کو آسان کر دے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ موت تلوار کی ضرب سے، تلوار کی مار سے، آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے وہ۔ یعنی اگر کوئی تمہیں آرے سے چیر دے، تلوار سے مارے، قینچیوں سے کاٹے، اس وقت وہ تکلیف نہیں ہوگی جو تکلیف موت کے وقت میں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ملک الموت اسرائیل جو فرشتہ ہے موت کا، میرے آقا فرماتے ہیں ملک الموت کی اصلی صورت کو دیکھ کر کے اگر کوئی برداشت کر لے تو ملک الموت کی اصلی صورت کو دیکھ کر کے برداشت کرنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے زیادہ سخت ہے۔ ابھی موت کی تکلیف تو نہیں، ملک الموت اگر اصلی صورت میں آ جائیں تو وہ جو تکلیف ہے وہ 1000 تلواروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ دعا یہ بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ہمارے پاس رحمت والی صورت میں بھیجے، نرمی والی صورت میں بھیجے، ورنہ ملک الموت کی اصلی صورت کو دیکھ کر کے میرے آقا فرماتے ہیں 1000 تلواروں کی چوٹوں سے زیادہ سخت ہے اس کو برداشت کرنا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مرنے والے انسان کو فرشتے موت کے وقت اپنی باہوں میں جب ملک الموت روح نکالتے ہیں تو آخر ہم تو اب جب بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تڑپتا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں مارتا ہے۔ کاش کہ کسی نے دیکھا ہو تو بہت سارے مردے ہاتھ پاؤں مارتے بھی ہیں، لیکن اگر نہ دکھے تو میرے آقا علیہ السلام جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مرنے والے انسان کو فرشتے اپنی باہوں میں لے کر کے قابو کر کے رکھتے ہیں، ورنہ موت کی سختی اتنی زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر فرشتے پکڑ کے نہ رکھے ہوں تو موت کی سختیوں سے مرنے والا جنگلوں میں بھاگتا پھرے گا، وہ اتنی زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کو پکڑ کر کے نہ رکھا جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مرنے والا صرف ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا بلکہ وہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے گا۔ وہ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ موت کی سختی کیا ہے۔ جو موت ہمیں آنی ہے اور اس کی سختی بھی برحق ہے، ہمیں اس موت کی کوئی تیاری نہیں کرنی ہے۔ حضرت ملک الموت سب سے آخر میں انہی کو موت آئے گی، ہے نا؟
آپ نے پڑھا ہے، سنا ہوگا کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان کی روح کو نکالے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت جب تمام لوگوں کی روحیں قبض کر لیں گے تو ایک روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح نکالنے کا کام بھی انہی کے سپرد کرے گا کہ تم خود اپنی روح کو نکالو۔ تو جب یہ اپنی روح کو نکالیں گے تو موت کی سختی محسوس ہوگی۔ تو موت کی سختی جب ان کو محسوس ہوگی تو جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ اے میرے خدا، مجھے تیری عزت کی قسم، اگر مجھے موت کی سختی کا علم ہوتا تو میں کسی مومن کی جان نہ نکالتا۔ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، فرشتہ جو معصوم ہوتا ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، جب اس کو موت کی تکلیف ہے اور موت کی سختی کے وقت میں وہ یہ کہیں گے کہ اگر مجھے موت کی تکلیف کا علم ہوتا تو میں کسی مومن کی جان نہ نکالتا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا، ہمیں موت کے وقت میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے موت کی سختی کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ موت کی سختی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک موت کی آسان تکلیف میں تمہیں بتاتا ہوں، سب سے آسان تکلیف، یعنی اس سے بھی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن سب سے آسان تکلیف کی مثال میں دے کر کے بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو سب سے آسان تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ، یعنی ایسی ٹہنی یا ایسی لکڑی جس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو کوئی اون میں ڈالے، اون اس میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ، اس لکڑی کے ساتھ اون بھی نکل آئے گا۔ گویا اسی طرح نزع کے وقت، موت کے وقت ہر رگ میں کانٹے چبھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں روح نکلتی ہے۔ وہ یہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آسان تکلیف ہے۔ کیا یہ سب سے آسان؟ یہ تو حضور نے فرمایا سب سے آسان تکلیف ہے، لیکن بتاؤ کیا یہ سب سے آسان تکلیف جو ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں برداشت کرنے کی، اگر اوپر کی ہماری چمڑی نکل جائے تو اس کو بھی نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ ہر رگ کو جب اندر اس طرح سے کھینچا جا رہا ہوگا جیسے کوئی جو ہے کانٹے والی لکڑی ڈال کر کے اون میں کھینچتا ہے تو کس طرح اون کانٹے کے ساتھ نکل کر کے آتا ہے، فرمایا اسی طرح سے جو ہے موت کے وقت میں حال ہوتا ہے، اور یہ سب سے آسان تکلیف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روایت کے اندر، اگر موت سے دو چار ہونے والے کے ایک بال کی تکلیف، یعنی جب کسی کو موت آ رہی ہے اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، مرنے والے کو ہر بال میں تکلیف ہوتی ہے، ہر رگ میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے جسم میں جتنے بال ہیں نا، ہر بال کے نیچے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر موت سے دو چار ہونے والے کے ایک بال کی تکلیف، اب جسم میں تو پتہ نہیں کتنے بال ہیں، ہر بال نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کے ایک بال کی تکلیف اور درد کو تمام آسمان والوں اور زمین والوں پر رکھ دیا جائے تو سب مر جائیں گے۔ لیکن سب مرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر وہ تکلیف جو مرنے والے کو ہو رہی ہے، صرف ایک بال کی تکلیف، میرے آقا فرماتے ہیں اگر زمین، اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا، فرماتے اندازہ لگاؤ کہ جب ایک بال کی تکلیف کا یہ حال ہے کہ زمین و آسمان والے مر جائیں، تو اندازہ لگاؤ وہ بندہ جو مر رہا ہے اس کو تو ایک بال کی تکلیف نہیں، جس میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بال، ہزاروں بال ہوں گے، وہ بیچارہ کتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوگا۔ تو موت کی سختی میرے عزیزو برداشت کرنا یہ ہمارے لیے بالکل جو ہے، اور مرنے والا سب کچھ جان بھی رہا ہوتا ہے، اس کو تک ایسا بھی نہیں کہ جب ہمارا آپریشن ہوتا ہے تو ہمیں بے ہوش کر دیا جاتا ہے، کاٹو پیٹو کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے اس وقت کہ اس کو کچھ خبر نہیں، اس کو سب خبر ہوتی ہے، ہر چیز جان رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری مشہور عظیم بزرگ تابعی بزرگ ہیں، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، جب اس سے کوئی غسل دیتا ہے نا مرنے والے کو، تو مرنے والا غسل دینے والے سے کہتا ہے اے غسل دینے والے تجھے خدا کی قسم ہے تو میرے غسل میں میرے ساتھ نرمی کر،
بڑی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں موت کے وقت میں، میرے ساتھ نرمی کر اے غسل دینے والے. اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن، تیرے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو وہ مرنے والا آپ کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، اسی لیے کہا گیا جب جنازے میں جاؤ تو مردے کے بارے میں اچھائی کا ذکر کرو، اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. آج تو ہمارے یہاں جنازے میں بھی لوگ جاتے ہیں تو مذاق چالو ہوتا ہے. مرنے والے سے فرشتہ کہتا ہے سن تیرے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے، وہ سب سنتا ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور تخت اٹھا کر کے ابھی 2-3 قدم چلے ہوتے ہیں تو مردہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، لیکن اس کی بات انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، لیکن اس کی بات سنتے ہیں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ. مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیو، اے میرا جنازہ اٹھانے والو، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا. آج میں جا رہا ہوں، میں دنیا کے دھوکے میں تھا. اے میرے جنازہ اٹھانے والو، اے میرے عزیزو، میرے بھائیو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا زمانے نے میرے ساتھ کھیلا ہے. میں نے جو کچھ کمایا سب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا. حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے ہو، یعنی میرے لیے روتے ہو. افسوس کہ تم میری زندگی سے آج میری موت سے سبق حاصل کر لو. میرے عزیزو، موت ہر ایک کو آنی ہے. مال جمع کریں، مال کمائیں، لیکن اس کی محبت دل میں مت آنے دیں. آپ 1000 روپیہ کمائیے، لیکن اگر محبت دل میں نہیں ہے تو وہ 1000 کمانا آپ کے لیے نفع ہے. اس نیت کے ساتھ کمائیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنوں. اس نیت کے ساتھ کمائیں کہ ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں. بندہ 1000 کمائے، 2000 کمائے، لیکن اگر اس کی محبت دل میں نہیں ہے نا، یقیناً جب محبت ہوگی نہیں تو وہ 2000 کمائے، 1,00,000 کمائے، اللہ کی راہ میں دے گا بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے پر بھی خرچ کرے گا، کم سے کم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لیکن کوئی بندہ 1 روپیہ کمائے اور اس کی محبت دل میں رکھے تو اب وہ 1 روپیہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. وہ مال کی محبت دل میں مت آنے دیجیے، اس لیے کہ مال کی محبت، اب آپ اندازہ لگاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں کھاتا. میری امت کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی ہے، لیکن مجھے میری امت پر مال کا خوف ہے کہ میری امت مال کے اندر اتنی مبتلا ہو جائے گی، مال کی محبت کے اندر، کہ وہ اللہ کو بھول جائے گی. یہی وجہ ہے کہ مال کی محبت جب آتی نا، اور یہ مال کیا ہے، سب چھوٹ جائے گا. جس دن آنکھ بند ہوگی نا، چاہے میں رہوں، آپ رہیں، کوئی بھی رہے، سب ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے خلیفہ عبد الملک کا ذکر کیا ہے. جب وہ جھانکنی کے عالم میں تھا، موت کے عالم میں، تو اس سے پوچھا کسی نے، آپ موت کو کیسا پا رہے ہیں اس وقت، اپنے آپ کو اس وقت کیسا پا رہے ہیں موت کے عالم میں؟ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے. جواب دیا بالکل ویسا ہی جیسا قرآن کے 7ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 میں ہے. کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا. سب چھوڑ کر کے آئے. دنیا میں تم اکیلے گئے تھے اور آج اکیلے آئے. تو بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، ان سے زیادہ مال ہے ہمارے پاس، لیکن وہ ان کا مال بھی ساتھ نہ گیا. عباسی خلیفہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید، بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید. ہارون رشید کا انتقال کا وقت آیا، جب اس کو کفن دیا گیا، اس نے بیمار بہت زیادہ ہو گیا. اپنا پیشاب چیک کرانے کے لیے طبیب کو دیا، حکیم کو. حکیم نے پیشاب چیک کیا تو حکیم نے کہا کہ اب عباسی خلیفہ ہارون رشید کو کہہ دو اپنا کفن تیار کر لے، اپنا کفن تیار کر لے. باہر بات پھیل گئی کہ خلیفہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا.
ابھی خلیفہ ہارون رشید کا انتقال نہیں ہوا. تو اس کو خبر ہوئی, اس نے کہا کہ کس نے ایسی افواہ اڑائی ہے, چلو میں دیکھتا ہوں. جیسے ہی سواری پر سوار ہوا, کمزوری کی وجہ سے پاؤں لٹک گئے. جب پاؤں لٹک گئے, بڑا طاقتور بادشاہ, ہر چیز موجود ہے, لیکن کمزوری اتنی زیادہ کہ پاؤں لٹک گئے. جیسے ہی پاؤں لٹکے, خلیفہ نے کہا مجھے اتار دو. جن لوگوں نے کہا ہے سچ کہا ہے, اس لیے کہ یہ موت کے آثار ہیں. یہ جب کفن دیا گیا اس خلیفہ کو, تو کفن الٹ پلٹ کر کے بار بار دیکھتا تھا اور حسرت سے کہتا تھا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. سورۃ الحاقہ 29ویں پارے کی آیت نمبر 28-29. اللہ فرماتا ہے, اب یہ اسی آیت کو پڑھتا تھا اور بار بار کہتا تھا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. ہائے میرا کچھ کام نہ آیا, میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. نہ میرا مال کام آیا, نہ آج میری طاقت کام آئی. مال تو موجود ہے, لیکن اب میں اس مال سے کچھ کر نہیں سکتا. وہ مال میرے کسی کام کا نہیں. اور رہی طاقت, تو طاقت تو سب ختم ہو چکی ہے. مال کو جمع کیا, آج سب موجود ہے, لیکن اس مال سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے. بس کیا ہوگا اس مال سے جو جمع کیا تھا, اس سے میرا کفن خریدا جائے گا, اتنا ہی تو ہوگا, باقی تمہاری قبر میں تو نہیں رکھا جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان قیامت کے دن دیکھے گی جو اس نے آگے بھیجا ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا, جس نے رائی کے دانے کے برابر برا کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا. آج صدقہ کر لو, اللہ کی راہ میں خیرات کر لو, اپنے مال کو اپنے بچوں کے لیے جمع کرو. ضروری ہے کہ تمہارے بعد تمہارے بچے بھیک نہ مانگیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, لیکن سب کچھ دنیا داری اپنے اندر مت رکھیں, اللہ کی راہ میں دیں. اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مرنے کے بعد سارا مل جائے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو, اللہ تمہارے ہر عمل کا بدلہ تمہیں عطا فرما دے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ ہر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا, وہ دنیا والے سے بہتر ہے, دنیا سے بہت بہتر ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہم دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. ابھی میں نے عشاء کی نماز میں وہ آیت پڑھی, سورۃ المومنین کی آخری آیت, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں, ہم دنیا میں ایک وقت تک کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور جب تک ہمیں بھیجا گیا ہے اس میں بھی ایک مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. تو ایک تو ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا. اور اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا یہ گمان کرتے ہو کہ بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا یہ گمان کرتے ہو وانکم الینا لا ترجعون, کہ تم میری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ اگر اپنی زندگی کو تم نے بربادی میں گزارا تو یاد رکھ لو میری طرف تو ایک دن آنا ہی آنا ہے. پھر اس وقت سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. میرے عزیزو, اسی لیے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. ماہ رمضان شریف کیا رخصت ہوا, دیکھ لیں مسجدیں خالی ہو گئی ہیں. افسوس ہے یہ. کیا وہ رب اب نہیں کھلا رہا ہے؟ یہ سانس باہر نکل رہی ہے, اگر باہر نہ نکلے تو جنازہ ہمارا باہر نکل جائے گا. یہ سانس اندر جو جا رہی ہے نا, اگر یہ اندر نہ جائے, اللہ اس کو روک دے, تو ہم دنیا میں نہیں رہیں گے. کیا اب ہماری وہ سانسیں نہیں چلا رہا ہے؟ کتنی نعمتیں اللہ کی, اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. صرف ایک سانس دیکھ لو, ایک سانس جو باہر نکل رہی ہے پھر اندر جا رہی ہے, اگر یہ کوئی روک لے. بہت بڑا ڈاکٹر ایک گزرا ہے, اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. جانتے ہو کیا؟ یہ جو آنکھیں ہماری بند ہوتی ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے, ہم گن سکتے ہیں اس کو. یہ آنکھیں جو بند ہوتی ہیں, ہم تو اس کو فضول سمجھتے ہوں گے. اس ڈاکٹر کی آنکھ بند ہو گئی تھی. بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, وہ خود بھی ڈاکٹر, بڑا آدمی. اس نے دکھایا تو جانتے ہو کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ تمہاری ان آنکھوں کو
اوپر چپکا کر کے رکھا جائے گا تب تک آنکھ کھلی رہے گی، اور نکال دیا جائے گا تو آنکھ بند ہو جائے گی۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میرا علاج ہو جائے اگر بدلے میں مجھے پوری دولت دینی پڑ جائے؟ خربوں کا مالک تھا وہ۔ مجھے بتاؤ، صرف آنکھ کھولنے کے لیے اس نے خربوں روپیہ دینے کی بات کر دی ہے۔ آج دن بھر میں ہماری آنکھیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کھل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ صرف اس نے عبادت کا سوال کیا ہے کہ میرے بندو عبادت کرو، تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اور بہت مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کے بعد بھی عبادت کر رہے ہیں۔ علماء اسی لیے فرماتے ہیں اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ دوسری نماز کی توفیق اللہ اسی وقت دیتا ہے جب وہ پہلی والی کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ پہلی والی کو قبول، عمل قبول کب ہوتے ہیں اس کی کچھ علامتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اگر دوسری نماز کے لیے آپ آ گئے تو یاد رکھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہی تب ہے جب اس نے پہلا والا عمل قبول کر لیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جس طرح عبادتوں میں زندگی گزر رہی تھی، اعتکاف ہے، راتوں میں عبادت ہے، اگر ماہ رمضان کے بعد بھی یہی حال ہے تو سمجھ جاؤ کہ ماہ رمضان کی عبادتوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان شریف کے بعد پھر زندگی، کتنے لوگوں کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے، رب کی طرف، رب کے گھر کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار عالم کا، کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ماہ رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہی عبادتوں کی بہاریں پیدا کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہمیشہ عبادتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالی عبادتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کو یاد کیا کرو، موت کا تصور کرو، اللہ تعالی موت کی تکلیف سے آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور میری بھی حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔